اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ والسماء اور آسمان، بنیناها ہم نے اسے بنایا، بأید ہاتھوں سے، وإنا لموسعون اور بے شک ہم وسیع کرنے والے ہیں، دوسرا معنی اور بے شک ہم قدرت والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ والارض اور زمین کو، فرشناها ہم نے اسے بچھایا، فنعم کتنے ہی اچھے، الماہدون ہم بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ ومن کل شیء ہر چیز کے، خلقنا ہم نے بنائے ہیں، زوجینی جوڑے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون دھیان کرو یا نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، فروا تو تم دوڑو، الی اللہ اللہ کی طرف، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھول کر۔ تو تم اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ ولا تجعلوا اور نہ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا معبود، آخر دوسرا، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں۔ کذالک اسی طرح، ما نہیں عطا آئے، الذین وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، قالو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آئے اس کو یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ یہی وصیت کر گئے تھے اسی بات کی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ ہم وہ لوگ، قوم ہے، طاغون سرکش، شریر، بلکہ یہ شریر قوم ہے۔ فتولی عنہم فما انت بملوم، فتولی تو آپ منہ پھیر لیجیے، علیہم عنہم ان سے، فما انت نہیں ہے آپ، بملوم ملامت زدہ۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، وذکر اور نصیحت کیجیے، فإن بے شک الذکریٰ نصیحت کرنا، تنفع نفع دیتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں خلقت میں نے بنائے، الجن جن، والانس اور انسان، الا مگر، لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور میں نے جنات اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ما اريد میں نہیں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، وما اريد اور میں نہیں چاہتا، ان يطعمون کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان بے شک اللہ ہی، هو الرزاق وہی روزی رزق دینے والا ہے، ذو القوة قوت والا ہے، المتین مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ فَإِنَّ بے شک، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً ڈول بھرنا ہے یا باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم ان کے ساتھیوں کے ڈول جیسا، یا ان کے ساتھیوں کی باری جیسی، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، وَيْلٌ بڑی خرابی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من یومہم ان کے اس دن سے، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو خاص طور پہ فرما رہے ہیں، کافر آخرت کے منکر تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے آسمان بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے مراد قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہم وسیع کرنے والے ہیں۔ وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی مخلوقات میں مسلسل اضافہ فرما رہے ہیں۔ انسان ہی کو دیکھ لیجئے کہ انسان کی نسل چل رہی ہے، انسان کتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی طرح درختوں کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، کہکشاؤں کو،
اور نظام شمسی کو، فلکی کو دیکھیں، اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدان بھی حیران ہیں، ایک دور بین ایجاد کرتے ہیں، پھر اس سے آگے کچھ اور نظر آتا ہے، پھر اس سے زیادہ دور سے دیکھنے والا دوربین ایجاد کرتے ہیں، وہی پریشان ہیں۔ ایک معنی موسیون کا یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قدرت والے ہیں، ہمیں اس پہ قدرت حاصل ہے۔ والارض فرشناہا، اسی طرح فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے، کتنا اچھا ہم بچھانے والے ہیں، ایسی زمین کس نے آج تک بچھائی ہے اللہ کے سوا؟ اس نے نہیں بچھائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں اور مقابلے کی چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو اس کے مقابلے میں زمین پیدا کی ہے، جوہر کو پیدا کیا تو عرض کو بھی پیدا کیا، گرمی کے مقابلے میں سردی کو، اور میٹھے کے مقابلے میں تلخ کو، چھوٹی کے مقابلے میں بڑی چیز کو، خوش نما کے مقابلے میں بدنما چیز کو، سفید کے مقابلے میں سیاہ کو، روشنی کے مقابلے میں تاریکی کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بااخلاق کے مقابلے میں بد اخلاق کو پیدا فرمایا ہے، کفر کے مقابلے میں اسلام کو، اطاعت فرمان برداری کے مقابلے میں نافرمانی اور سرکشی اور فسق و فجور کو پیدا فرمایا۔ تو ہر چیز کے جوڑے اللہ نے پیدا فرمایا تعلقم تذکرون، تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کو سوچ کر سمجھ کر اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی توحید کی طرف دوڑو اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمان برداری کرو۔ پھر فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے انسان کو سمجھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن عقل کافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، انبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرما دیے کہ علماء لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی اور چیز کو معبود نہ سمجھو، بلکہ صرف اللہ ہی معبود اور عبادت کے لائق ہیں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ کون سی چیزیں اللہ کی نافرمانی والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ ان کاموں کو کرنے سے انسان ڈرے اور بچے۔ پھر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ جادوگر کہیں یا دیوانہ کہیں یا آپ پر ایمان نہ لے کر آئیں، ان سے پر جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اپنی اپنی قوموں میں، تو تقریباً ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہو، آپ تو مجنون ہو، آپ دیوانے ہو، تو آپ پھر پریشان نہ ہوں۔ پھر فرمایا تواصوا بھی، کیا یہ پچھلے لوگ بعد والے لوگوں کے لیے وصیت کرے گئے تھے کہ ہر زمانے میں لوگ انبیاء کو یہی کہتے رہیں؟ آج بھی دیکھا جائے تو جو دین کے داعی ہیں اور مبلغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جو دین سے دور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، پرانے طرز کے لوگ ہیں۔ فرمایا بل ہم قوم طاغون، یہی ایک شریر اور نافرمان قوم ہے جو ان اچھی باتوں کو، اللہ رسول کی تعلیمات کو توجہ سنتی نہیں ہے۔ فتول عنہم فما انت ملوم، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نے دین کی بات بتا دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی دیا، اللہ کے احکام پہنچا بھی دیے، اب اگر یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئیں یا مطیع فرما بردار نہ بنے تو آپ کے ذمہ کوئی الزام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے جہنمی لوگوں کے بارے میں قیامت دن نہیں پوچھا جائے کہ وہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اطمینان سے اپنے منصبی فریضے کو ادا کرتے رہیں، فذکر آپ سمجھاتے رہیے، کیوں؟ ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ جن قسم میں ایمان لانا نہیں ہے آپ کے سمجھانے سے ان پر تو اتمام حجت ہو جائے گا، اور جن قسم میں ایمان لانا ہے ان ایمان لانے والوں کو بھی، اور جو لوگ پہلے سے مومن ہیں ان کے لیے بھی آپ کا یہ نصیحت کرنا فائدہ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو نیکی کی تلقین اور اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا سرکش نافرمان بھی بعض اوقات اس نصیحت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں خیریں بھلائیاں پھیلتی ہیں وہ اچھی بات کہنے سے ہی پھیلتی ہیں،
خاموشی سے نہیں پھیلتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نیکی کی تلقین ایک مرتبہ کرنے کے بعد، ایک دو بار کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، تلقین چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کو تلقین نہیں کرتے، متعلقین کو تلقین نہیں کرتے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مسلسل دین کی بات حکمت عملی سے نرمی سے فرماتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگلی آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور اس کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کا یہی تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کا یہ ارادہ تشریعیہ تھا۔ ارادہ تشریعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس اور جنات میں اپنی عبادت کی صلاحیت رکھی ہے۔ جو دوسری مخلوقات ہیں، مثلا جانور وغیرہ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھی، روزے کی صلاحیت نہیں رکھی، حج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ انسان اور جنات میں صلاحیت رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اختیار بھی دیا کہ وہ عبادت کرنا چاہیں تو عبادت کریں، ان کو ثواب ملے گا، اگر وہ عبادت نہیں کریں تو انہیں گناہ ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ بعض لوگ صرف تسبیح تلاوت اور ذکر و اذکار وغیرہ کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اور حکم ہو اسے پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ مثلا رزق حلال حاصل کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ ایک انسان اگر وہ فرض ادا کرتا ہے تو اس وقت بھی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، اہل و عیال کی کفالت کرنا، پرورش کرنا، حلال جائز طریقے سے ان کی دینی تربیت کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جو آدمی اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے وہ بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی طرح کاشت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جو جائز ذمہ داریاں ہوں، انسان اپنے ذمہ کام لے لے تو ان کو پورا کرنا بھی عبادت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مفہوم اس آیت کا ہے اور اس میں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں ما اريد منهم من رزق، کہ میں ان جنات اور انسانوں سے رزق حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے کہ انسان اپنے غلام سے یا اپنے ملازم سے اپنے فائدے کام کرانا چاہتا ہے جس سے مالک کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ اللہ فرما رہا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے کھانا کھلائیں۔ جیسے دنیا میں ماں باپ کو بھی اولاد سے یہ تمنا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی اور ہمارے فائدے کام کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے فائدے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو انسان سے کیا روزی حاصل کرتے اور لیتے، اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو بہت زیادہ روزی دینے والے، قوت والے اور مضبوط ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رزق انسان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ جتنے بھی ہم پھل استعمال کرتے ہیں، سبزیاں استعمال کرتے ہیں، میویات استعمال کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ انسان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو کچھ چیزیں جوڑ دیتا ہے یا کچھ چیزیں انسان یا رزق کی چیز دوسرے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلاً کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، لیکن رزق پیدا اللہ فرماتے ہیں۔ پھر کسان کاٹتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسے باریک پیستا ہے گندم کو اور اس سے آٹا بنتا ہے، تو رزق اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ انسان صرف اس کی تھوڑی صفائی کرتا ہے، یہ چیزیں جمع کرتا ہے، یہ انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ والدین بھی اولاد کے لیے رزق کے خالق نہیں ہوتے بلکہ رزق کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ ان ظالموں کے لیے بھی ایک باری ہے ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح، تو یہ جلدی نہ کریں۔ یعنی جیسے ان ظالموں کی، جو کافر اور ظالم لوگ ہیں، ان سے پہلے ساتھیوں، ان کے جو ساتھی گزرے ہیں، ان کے طرز عمل کے لوگ، جیسے ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا اسی طرح ان پر بھی عذاب آ جائے گا، اپنی باری کا یہ انتظار کریں۔ ایک ذنوب ہوتا ہے، ذنوب گناہ کہتے ہیں، اور ذنوب کا معنی ڈول ہے۔ یہاں پہلے زمانے میں جب کنویں ہوتے تھے، کنویں پر ایک ڈول رکھا ہوتا تھا اور لوگ اس سے آ کے باری باری پانی بھرا کرتے تھے، تو اللہ نے اس سے مثال، اس کی تشبیہ دی ہے جیسے ڈول سے لوگ پانی باری باری بھرتے ہیں، تو اسی طرح ان کی جو سزا کا ڈول ہے وہی بھرنے والا ہے، ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ پھر فرمایا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ان سے جس قیامت کے دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور کافر جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو پھر ان کے لیے بڑا خراب ثابت ہوگا اور بہت ہی تکلیف دہ اور سزا والا دن ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔